ہزار قرآن کے نسخے اکٹھے کیے گئے، جو پہلی صدی سے لے کر، اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت عثمان کے دور میں جو قرآن کے لکھا گیا تھا نا، اس کے 3 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک نسخہ سمرقند کے اندر ہے، تاشقند کے اندر ہے، ایک نسخہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں ہے، اور ایک استنبول کی مسجد سلطان کے ساتھ جو توپ کاپی سرائے میوزیم ہے وہاں ہے، اور اس قرآن کے پہلے پارے کے آخر پہ خون کے دھبے ہیں، جس کے متعلق ترکوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سیدنا عثمان کے زیر استعمال قرآن تھا، اور اس کے اوپر یہ جو دھبے ہیں یہ سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت گرے تھے۔ یہ 3 ایسے قرآن ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے دنیا کے مختلف، وہاں سے لے کر ان کی کاپیاں بھی لی گئی، اور 13 صدیوں کے 42,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے گئے۔ اور جب اس نے رپورٹ لکھی تو یہ لکھا، اللہ کی قسم 42,000 قرآن کے نسخوں کا آپس میں کانٹیسٹ، مقابلہ، موازنہ کیا گیا، مجھے ایک بھی ایسی آیت نہیں ملی جو ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 کے اندر پہلے ہی فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ وہی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ کلام پاک ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے، قرآن وہ چیز ہے، اللہ کی وہ کلام ہے، نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ اب انسان اگر راہ ہدایت کا متمنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قوموں کی اگر بہترین رہنمائی کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کسی اولاد کا باپ یا ماں ایسی تربیت نہیں کر سکتی جتنی قرآن اپنے پڑھنے والے لوگوں کی تربیت کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت اسے دیتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اگر محراب و منبر پہ بیٹھا ہوا عالم دین اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے، اس قرآن کے متعلق ہی اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا پتہ ہے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ جو گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑتے یہ کتاب اسے ہدایت نہیں دیتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ میں اپنی پوری زندگی بھی لگا رہوں، میری زندگی بہت تھوڑی ہے، قرآن کی صفات بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، ظاہراً بھی اور چھپ کے بھی۔ کہا یرجون تجارت لن تبور، وہ سمجھتے ہیں ہم نے ایسی تجارت کی ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز کو ادا کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، یرجون، اس بات کی امید رکھتا ہے، تجارتاً لن تبور، میں نے ایک ایسا سودا کیا ہے جس سودے میں گھاٹا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کاروبار کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ بناتے ہیں یا اپنی دکان پہ خرید کے لاتے ہیں، ہمیں نہیں علم ہوتا یہ
پاس ہو جائے گی کہ نہیں، لوگ اسے پسند کریں گے یا نہیں، یہ ٹال میں چلی جائے گی یا بک جائے گی، اس سے نفع ہوگا یا نقصان